الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وخاتم المعصومين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین کرام، آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 97 سے 103 تک کا ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان سے بیان کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. اے محبوب تم فرما دو جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو ہو، پس بے شک اس نے تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ اتارا ہے جو اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ کافروں کا دشمن ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیت نازل کیے اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر مانتے ہی نہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لایا جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے یوں پھینک دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور یہ سلیمان کے عہد حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین پڑھا کرتے تھے. اور سلیمان نے کفر نہ کیا بلکہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور یہ تو اس جادو کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے جو بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا. اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف لوگوں کا امتحان ہے. تو اے لوگوں اپنا ایمان ضائع نہ کرو. وہ لوگ ان فرشتوں سے ایسے جادو سیکھتے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. اور یہ ایسی چیز سکھاتے تھے جو انہیں نقصان دے اور انہیں نفع نہ دے. اور یقیناً انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا ہے آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور انہوں نے اپنی جانوں کو کتنا برا سودا کیا ہے. کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ جانتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے اگر یہ جانتے. تو یہ تھا سورہ بقرہ آیت نمبر 57 سے 103 تک کا ترجمہ. اور اب تفسیر سماعت کریں. پہلی آیت من کان عدواً جو دشمن ہو
شان نزول اس کا یہ ہے کہ یہودیوں کے گروہ نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کے پاس آسمان سے کون فرشتہ آتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں۔ ابن سوریہ یہودی پیشوا نے کہا وہ ہمارا دشمن ہے، عذاب شدت اور زمین میں دھنسنا ہی وہی اتارتا ہے اور پہلے بھی کئی مرتبہ ہم سے دشمنی کر چکا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل حضرت میکائیل علیہ السلام آتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے۔ تفسیر قرطبی تفسیر خازن میں موجود ہے۔ یہودیوں کی یہ بات سراسر جہالت تھی کہ کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام تو جو چیز بھی لائے وہ اللہ کے حکم سے لاتے، تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے دشمنی تھی، بلکہ اگر یہودی انصاف کرتے تو اللہ حضرت جبریل امین علیہ السلام سے محبت کرتے اور ان کا شکر گزار ہوتے کہ وہ ایسی کتاب لائے جس سے ان کی کتابوں کی تصدیق ہوتی ہے۔ اگلی آیت من کان عدوا للہ وملائکتہ، جو کوئی دشمن ہو، اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتوں سے دشمنی کفر اور غضب الہی کا سبب ہے، اور محبوب حق اور محبوبان حق سے دشمنی خدا عز و جل سے دشمنی کرنا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام کے خادم ہے، ان کا دشمن رب تعالیٰ کا دشمن ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک فرشتے سے عداوت سارے فرشتوں سے عداوت ہے، یہی حال انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ علیہم سے عداوت رکھنے کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا۔ یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ اگلی آیت وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہے۔ ابن سوریہ یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کوئی ایسی چیز لے کر نہیں آئے جیسے ہم پہچانتے ہو، اور آپ پر ایسی کوئی روشن آیت نازل نہ ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں نازل فرمائی ہیں جن میں حلال حرام اور حدود وغیرہ کے احکام واضح اور تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اور ان آیتوں کا انکار وہی کرتے ہیں جو ہمارے احکامات کی اطاعت نہیں کرتے۔ تفسیر خازن میں موجود ہے۔ یاد رہے کہ یہاں فاسقوں سے مراد کافر اور منافق ہے۔ اگلی آیت وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کے وہ عہد یاد دلائے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے کے متعلق تھے تو مالک بن سویف نے کہا خدا کی قسم آپ کے بارے میں ہم سے کوئی عہد نہیں لیا گیا۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ یہودیوں نے جب کوئی عہد کیا تو ان میں سے گروہ نے اس عہد کو ویسے ہی پیچھے پھینک دیا، یا بلکہ ان میں اکثر یہودیوں کو تورات پر ایمان ہی نہیں، اس لیے وہ عہد توڑنے کو گناہ نہیں سمجھتے اور نہ اس بات کی کوئی پرواہ کرتے۔ تفسیر خازن تفسیر البیان میں موجود ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہودیوں نے یہ عہد کیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا تو ہم ان پر ضرور ایمان لائیں گے اور عرب کے مشرکوں کے خلاف ہم ضرور ان کے ساتھ ہوگے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بجائے انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، تفسیر قرطبی میں موجود ہے۔ اگلی آیت وَلَمَّا جَاءَهُمْ رسول، ان کے پاس رسول آیا، یا رسول سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تورات و زبور وغیرہ کی تصدیق فرماتے تھے اور خود ان کی کتابوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و احوال کا بیان تھا، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ہی ان کتابوں کی تصدیق ہے۔ لہٰذا اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضور نبی کریم سے قیامت پر اہل کتاب کا ایمان اپنی کتابوں کے ساتھ اور زیادہ پختہ ہوتا، مگر اس کے برعکس انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کیا۔ مشہور مفسر سدی کا قول ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو یہودیوں نے تورات اور قرآن کا تقابل کیا
اور جب دونوں کا ایک دوسرے کے مطابق پایا تو انہوں نے تورات کو بھی چھوڑ دیا۔ تفسیر دور منصور میں موجود ہے۔ آیت کا اگلا حصہ وَوَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اپنی پشتوں کے پیچھے، یعنی پیٹھ پیچھے پھینکنے سے مراد یہ ہے کہ اس کتاب کی طرف التفاتی کرنا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ یہودیوں نے تورات کو ریشمی غلافوں میں سونے چاندی کے ساتھ مزین کر کے رکھ لیا اور اس کے احکام کو نہ مانا۔ تفسیر جمل میں موجود ہے۔ قرآن مجید سے متعلق مسلمانوں کی حالت اظہار، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل نہ کرنا اسے پیٹھے پیچھے پھینکنے کے مترادف ہے۔ اگرچہ اسے روز پڑھے اور اچھی کتابوں میں لپیٹ کر رکھے، جیسے یہودی تورات کی بہت تعظیم کرتے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو اس پر عمل نہ کیا گیا، گویا اسے پس پش ڈال دیا۔ آج کے مسلمانوں کا حال بھی اس سے بہت مشابہ ہے کہ قرآن پاک کے عمدہ سے عمدہ اور نفیس نسخے گھروں اور مسجدوں میں الماریوں کی زینت تو ہے، ریشمی غلاف بھی ان پر موجود ہے، لیکن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی حالت یہ ہے کہ ان الماریوں اور ریشمی غلافوں پر گرد کی تہ جم چکی ہے، اور حقیقتاً وہ گرد ان غلافوں پر نہیں بلکہ مسلمانوں کے دلوں پر جمی ہوئی ہے۔ آج کا ہے وہ مسلمان جنہیں قرآن کے حلال و حرام کا علم ہو، جنہیں اسلامی احکام کا پتہ ہو، جن کے دل اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر ڈر جاتے ہو اور ان کے اعضاء اللہ تعالیٰ کے خوف سے کام اٹھتے ہو، جن کے دل و دماغ پر قرآن کے انوار چھائے ہوئے ہو۔ افسوس، شاعر نے کیا خوب فرمایا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس آیت سے اشارتاً معلوم ہوا کہ قرآن شریف کی طرف پیٹ نہیں کرنی چاہیے کہ یہ بے رخی اور بے توجہی کی علامت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بے عمل آدمی جاہل کی طرح ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر۔ اگلی آیت وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، وہ جادوگر کے پیچھے پڑ گئے۔ اس کا شان نزول حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہوئے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو اس سے روکا اور ان کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکال کر لوگوں سے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی کے زور سے سلطنت کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے نیک لوگوں اور علماء نے تو اس کا انکار کیا، لیکن ان کے جاہل لوگ جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم مان کر اس کے سیکھنے پر ٹوٹ پڑے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی کتابیں چھوڑ دیے اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر ملامت شروع کی۔ ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہی حال رہا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جادو سے براعت کا اظہار فرمایا۔ تفسیر خازن وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہ کیا۔ اس آیت کے حصے سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں سے دشمنوں کے الزام دور کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جیسے کہ لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادوگری کی تہمت لگائی اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس تہمت کو دور فرمایا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جادو کرنا بھی کفر ہے، جبکہ اس میں کفری الفاظ ہو۔ ہاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں جنہیں بنی اسرائیل کی آزمائش، امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ ان کے بارے میں بہت سے غلط واقعات کس سے مشہور ہے، وہ سب باطل ہے۔ تفسیر خازن میں موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محمد امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے ہاروت و ماروت کے بارے میں جو کلام فرمایا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت کا واقعہ جس طرح عوام میں مشہور ہے، ائمہ کرام کا اس پر شدید اور سخت انکار کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر شفا شریف اور اس کی شروحات میں موجود ہے۔ یہاں تک کہ امام عاجل حضرت قاضی ایاز مالکی اندلسی رحمہ اللہ نے فرمایا، ہاروت اور ماروت کے بارے میں یہ خبر یہودیوں کی کتابوں میں اور ان کی گڑی ہوئی باتوں میں سے ہے، اور راجح یہی ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی آزمائش کے لیے مقرر فرمایا کہ جو جادو سیکھنا چاہے اسے نصیحت کرے کہ انما نحن فتنة فلا تکفر، ہم تو آزمائش ہی کے لیے ہوتے ہیں تو کفر نہ کر، اور جو ان کی بات نہ مانے وہ اپنے پاؤں پر چل کر خود جہنم میں جائے۔
یہ فرشتے اگر اسے جادو سکھاتے تو وہ فرمان برداری کر رہے ہیں نہ کہ نافرمانی۔ یہ شفا شریف میں موجود ہے۔ فرشتوں کی عصمت کا بیان۔ فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ گناہوں سے معصوم سے اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ صرف انبیاء علیہ السلام اور فرشتے معصوم ہیں، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ صحابہ ہو یا اہل بیت ہو یا ائمہ اربعہ ہو یا مشائخ اربعہ ہو یا علماء امت ہو یا مجتہدین ہو یا مفسرین ہو، سب کے بارے میں کہ وہ معصوم نہیں، محفوظ ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کہ صحابہ و اہل بیت وغیرہ حضرات یہ معصوم نہیں بلکہ محفوظ ہے، اور جو معصوم ان کو مارے تو یہ کفری عقیدہ ہے اور اہل سنت کے عقائد سے انحراف ہے۔ اور یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، روافض غالیوں تفضیلیوں کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت کو بھی معصوم مانتے ہیں، ائمہ اربعہ کو بھی معصوم مانتے ہیں، تو یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں۔ تو یہاں ہم فرشتوں کی معصومیت، معصوم ہونے پر کئی آیات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 1 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سورۃ تحریم آیت نمبر 6۔ دوسری آیت وهم لا یستکبرون ویخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون، اور فرشتے غرور نہیں کرتے اور اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے اور وہی کرتے جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 59 اور 60 جو بیان کیا۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ فرشتے تمام گناہوں سے معصوم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ وہ غرور نہیں کرتے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے کی کے اطاعت گزار ہے، اور وہ کسی بات اور کسی کام میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرتے۔ تفسیر کبیر میں موجود ہے فلا تکفر، تو کفر نہ کر۔ ہاروت اور ماروت کے پاس جو شخص جادو سیکھنے آتا تو یہ سکھانے سے پہلے اسے نصیحت کرتے ہوئے فرماتے کہ جادو سیکھ کر اور اس پر عمل کر کے اس کا جائز اور حلال سمجھ کر اپنا ایمان ضائع نہ کر۔ اگر وہ ان کی بات نہ مانتا تو اسے جادو سے نہیں سکھا دیتے۔ جادو کی تعریف اور اس کی مذمت۔ علماء کرام نے جادو کی تعریفیں بیان کی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی شریر اور بدکار شخص کا مخصوص عمل کے ذریعے عام عادت کے خلاف کوئی عمل کرنا جادو کہلاتا ہے۔ شرح المقاصد میں موجود ہے۔ جادو فرمان بردار اور نافرمان لوگوں کے درمیان امتیاز کرنے اور لوگوں کی آزمائش کے لیے نازل ہوا ہے۔ جو اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرے کافر ہو جائے بشرطے کہ اس جادو میں ایمان کے خلاف کلمات اور افعال ہو، یعنی اگر ایمان کے مخالف کفر یا کلمات ہو یا ایمان کے خلاف کچھ افعال ہو تو پھر کفر ہے، ورنہ کفر نہیں۔ اگر کفر یا کلمات و افعال نہ ہو تو کفر کا حکم نہیں ہے۔ یہ مزید 3 مسائل سنیے۔ نمبر 1، جو جادو کفر ہے اس کا عامل اگر مرد ہو تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ نمبر 2، جو جادو کفر نہیں مگر اس سے جانیں ہلاک کی جاتی ہے تو اس کا عامل ڈاکو کے حکم میں ہوئے، مرد ہو یا عورت، یعنی اس کی سزا بھی قتل ہے۔ نمبر 3، اگر جادوگر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ تفسیر مدارک میں موجود ہے۔ احادیث میں جادو کی بہت مذمت کی گئی، چنانچہ حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک گھڑی اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے اور ارشاد فرماتے اے آل داؤد اٹھو اور نماز پڑھو، کیونکہ اس گھڑی اللہ تعالیٰ جادوگر اور ناحق ٹیکس لینے والے کے علاوہ ہر ایک کی دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ روایت مسند امام احمد میں موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب کا عادی، جادو پر یقین رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہ داخل ہوگا۔ یہ روایت صحیح ابن حبان میں موجود ہے۔ اور جادو کے متعلق بہت سے مسائل سیکھنے کے لیے امام کنز العلماء مفکر اسلام امام آصف اشرف جلالی محدث لاہوری سلمہ الباری کی کتاب ہے جادوگروں کی تباہ کاریاں، اس کا مطالعہ بہت مفید ہے۔ یاد رہے کہ یہاں جادوگر کے بارے میں جو سزائیں بیان کی گئی ہے، یہ سزائیں دینا صرف اسلامی حکومت کا کام ہے
الناس کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں، البتہ ہر ایک کو چاہیے کہ جادو کرنے سے والوں سے دور رہے۔ نیز جادو سے متعلق مزید تفصیل جاننے کے لیے جہنم میں لے جانے والے اعمال کا مطالعہ بھی بہت ضروری ہے، وہ بھی بہترین کتاب ہے۔ اس آیت کا اگلا حصہ وما بدعرینا، اور وہ نقصان پہنچانے والی نہیں۔ اس آیت سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1، مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور اسباب کی تاثیر اللہ تعالیٰ کی مشیت یعنی چاہنے کے تحت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر کوئی شے اثر کر سکتی ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو آگ نہ جلا سکے، پانی پیاس نہ بجھا سکے، اور چوری نہ ہی کاٹ سکے، اور دوا شفا نہ دے سکے۔ نمبر 2، جادو میں اثر ہے اگرچہ اس میں کفر کلمے ہو۔ نمبر 3، جب جادو میں نقصان کی تاثیر ہے تو قرآن کریم میں ضرور شفا کی تاثیر ہے، یوں نہیں جب کفار جادو سے نقصان پہنچا سکتے ہیں تو خدا تعالیٰ کے بندے کرامت کے ذریعے نفع پہنچا سکتے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیماروں، اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دینا خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ آخری آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لاتے۔ فرمایا گیا کہ اگر یہودی حضور سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک پر ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ کے حق کا ثواب ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، کیونکہ آخرت کی تھوڑی سی نعمت دنیا کی بڑی سی نعمت سے بہت اعلیٰ ہے۔ تو یہ تھا آج سورہ بقرہ آیت نمبر 57 سے 103 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔